الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ العقائد النصفیہ کا آج دوسرا سبق ہے۔ والشفاعۃ ثابتۃ للرسل وللأخیار فی حق اہل الکبائر۔ قیامت کے دن اہل کبائر کے لیے شفاعت ثابت ہے۔ اہل کبائر یعنی وہ لوگ جن نے بڑے بڑے گناہ کیے اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن ان کی شفاعت ثابت ہے۔ کون کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اور نیک لوگ فرمائیں گے، قرآن کریم کرے گا، روزہ کرے گا، نابالغ بچے کریں گے جو مسلمان کے تھے اور فوت ہوئے۔ یہ مطلب ہے کہ اہل کبائر کی شفاعت ثابت ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں نمبر 1 جس کے کرنے والے پر قرآن و سنت میں وعید کی گئی ہو، جیسے یتیم کا مال کھانا، یا جس پر حد مقرر کی گئی ہو، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، یا جس کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہو، جیسے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا، یا جس گناہ میں فساد کسی ایسے گناہ کے برابر یا زیادہ ہو جس پر وعید یا حد یا لعنت آئی ہو، جیسے شراب کے علاوہ دوسری نشاور چیزیں استعمال کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یا جو کام بطور تعاون فی دین کے کیا جائے، یعنی اس انداز سے کیا جائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شخص کے دل میں دین کی کوئی عظمت نہیں، جیسے مقدس اوراق کو گندگی میں پھینکنا۔ اور گناہ صغیرہ جس گناہ پر ایسی وعید نہ ہو جو کبیرہ گناہ پر آئی ہو، مثلا وہ جھوٹ بولنا جس میں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی فاسق کے پاس بلا ضرورت اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی گناہ صغیرہ ہے۔ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے وہ 8 قسم کی ہوگی۔ نمبر 1 شفاعت کبریٰ، یہ تمام لوگوں کے لیے ہوگی، یعنی آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2 حساب کتاب میں سہولت کیے جانے کی شفاعت۔ نمبر 3 بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کی شفاعت۔ نمبر 4 بعض جنتیوں کے درجات کی بلندی کی شفاعت۔ نمبر 5 جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں، یعنی صحاب اعراف، ان کی جنت میں داخلے کی شفاعت۔ نمبر 6 جہنم میں داخل ہو جانے والے گناہ گاروں کے لیے جہنم سے نکلنے اور جنت میں داخل ہونے کی شفاعت۔ نمبر 7 جن کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو لیکن ابھی تک جہنم میں داخل نہیں کیے گئے، ان کے لیے جنت میں داخلہ کی شفاعت۔ نمبر 8 جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہوں ان کے عذاب میں تخفیف کی شفاعت۔ اسی طرح قیامت کے دن شہداء بھی شفاعت کریں گے اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کے لیے، حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کے لیے، نابالغ اولاد اپنے مسلمان والدین کی شفاعت کریں گے، رمضان کا روزہ اور قرآن بھی اپنے قرآن پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کے لیے شفاعت کریں گے۔ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ وَإِن مَاتُوا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اگر کسی شخص نے بڑا گناہ کیا اور بغیر توبہ کے جنت دنیا سے فوت ہو گیا اور وہ اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا اللہ اپنے کرم سے اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ والایمان هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ تعالی والاقرار به، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہوں ان سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان اصل میں نام ہے تصدیق قلبی کا، اور زبان سے اقرار کرنا یہ 3 موقع پر انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1 غیر معذور، یعنی جو بندے زبان سے بول سکتے ہیں، زندگی میں ایک ورنہ ان کے لیے اپنی زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 بوقت ضرورت، جب کسی کے بارے میں شبہ ہو یہ مسلمان ہے یا کافر، اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 اجرائے احکام کے لیے، اگر کوئی شخص زبان سے کلمے کے اقرار نہیں کرتا اس پر احکام اسلام جاری نہیں ہوں گے۔ اجرائے احکام کے لیے زبان سے اقرار کرنا فرض ہے۔ میں اس کی تفصیل اپنی کتاب اصول عقائد میں درج کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، وہاں اس کو سن لیا جائے اور دیکھ لیا جائے۔ فَأَمَّا الْأَعْمَالُ فَهِيَ تَتَزَايَدُ فِي نَفْسِهَا،
اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اعمال کی دو قسمیں، اعمال خیر، اعمال شر۔ اب بعض بندے اعمال خیر زیادہ کرتے ہیں، بعض اعمال شر زیادہ کرتے ہیں۔ والایمان لا یزید ولا ینقص، اور خود ایمان میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، یعنی نفس ایمان میں، ایمانیات میں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے نہ ہم ان میں کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ اور جن آیات میں یہ بات آتی ہے کہ ایمان بڑھ جاتا ہے یا جن روایات میں ایمان کم ہوتا ہے، اس کا مطلب ایمان کی کیفیت کا بڑھنا اور کم ہونا ہے، ورنہ نفس ایمان میں کمی اور بیشی نہیں ہوتی۔ والایمان والاسلام واحد، ایمان اور اسلام لغت کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ لغوی اعتبار سے ایمان کا معنی ہے ماننا اور اسلام کا معنی ہے کرنا۔ شریعت میں ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں۔ وَوَجَدَ مِنَ الْعَبْدِ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ صَحَّ لَهُ أَن يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا وَلَا يَنبَغِي أَن يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ إِن شاء اللہ تعالی۔ جب ایک بندہ تصدیق قلبی اس کو حاصل ہو جائے، یعنی ذہن سے مان لے اللہ ہے اور وحدانیت اور نبوت اور رسالت تمام عقائد کو مانے، اب اس کو یہ کہنا چاہیے انا مؤمن حقا، میں یقیناً مومن ہوں، یہ نہ کہ انا مؤمن انشاءاللہ میں مومن ہوں، نہ انشاءاللہ نہیں کہنا، انا مؤمن حقن کہنا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اگر وہ شخص ادب کی وجہ سے انشاءاللہ کہتا ہے، انجام میں شک کی وجہ سے انشاءاللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت کے اصول کے لیے کہتا ہے، عجب اور تکبر سے بچنے کے لیے کہتا ہے، جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں، کیونکہ اس میں شبہ ہے کہ اس کو پتہ مومن ہونے میں شک ہے، اس لیے انشاءاللہ کی بجائے آدمی کو انا مؤمن حقاً کہنا چاہیے۔ والسعید قد یشقی والشقی قد یسعد، نیک بخت کبھی بدبخت ہو جاتا ہے اور کبھی بدبخت نیک بخت ہو جاتا ہے۔ بس اوقات ایک انسان زندگی بھر اعمال خیر کرتا ہے، وقت موت عمل شر کرتا ہے، کبھی انسان زندگی بھر اعمال شر کرتا ہے، وقت موت عمل خیر کرتا ہے۔ والتغیر یکون علی السعادۃ والشقاوۃ دون الاسعاد والاشقاء، ایک ہے نیک بخت ہونا اور ایک ہے بدبخت ہونا، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ نیک بخت ہونا اور بدبخت ہونا بندے کی صفت ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے کہ نیک بخت بدبخت ہو یا بدبخت بعد میں نیک بخت ہو جائے، لیکن اسعاد اور اشقاء، نیک بخت کرنا اور بدبخت کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ وَهُمَا مِن صفات اللہ ولا تغیر علی اللہ ولا علی صفاتی، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں تغیر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ ابھی نیک بخت ہے، بعد میں بدبخت ہوگا، تو اللہ نے اس کے لکھ دیا کہ یہ بدبخت ہے، تو جب اللہ اس کے لیے بدبختی کا فیصلہ فرمائے تو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ بندہ شقی سے سعید اور سعید سے شقی بنتا ہے، لیکن اللہ اپنے علم کے مطابق لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ بالانجام یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اسعاد اور اشقاء میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وفی ارسال رسل حکمت، وقد ارسل اللہ تعالی رسلا من البشر مبشرین ومنذرین ومبینین للناس ما یحتاجون الیہ من امور الدین والدنیا، اللہ تعالیٰ جو پیغمبر بھیجتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اور کن میں سے؟ بشر، انسانوں میں سے، وہ خوشخبریاں دیتے ہیں، جہنم اور خدا کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور لوگوں کو وہ دین اور دنیا کے امور بتاتے ہیں جن کی بندوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ معجزات کا بیان، وَأَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ النَّاقِضَاتِ لِلْعَادَاتِ، اللہ تعالیٰ انبیاء کی تائید فرماتے ہیں، ان کو معجزات دیتے ہیں جو کہ خرق عادت ہوتے ہیں، یعنی روٹین سے ہٹ کر اللہ نبی کے حد پر ایسے افعال صادر فرماتے ہیں جو دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ نبی ہیں۔ وَأَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ آدم وَآخِرُهُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام سے سب سے پہلے شخص جس نے اعلان نبوت فرمایا حضرت آدم ہے، اور سب سے آخری جس نے اعلان نبوت فرمایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وقد روی بیان عددہم فی بعض الاحادیث، کہتے ہیں بعض احادیث میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد آئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اتنے ہیں۔ بل اولا اللہ اختصر علی عدد فی التسمیہ، امام نصفی فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد کا ذکر نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور بعض انبیاء ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے پیغمبر آپ کے سامنے نہیں کیا۔ وَلَا يُؤْمَنُ فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ أَن يَدْخُلَ فِيهِمْ مَن لَيْسَ مِنْهُمْ أَوْ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِيهِمْ، ممکن ہے جب ہم انبیاء کی تعداد متعین کریں گے اتنے ہیں،
تو ہو سکتا ہے ایک شخص نبی نہ ہو اور اس کے اندر شامل ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہو اور اس وجہ سے وہ نکل جائے۔ نہیں، تعداد ہمارے علم میں کم زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد یقینی طور پر نہ بتائی جائے، کیونکہ بعض احادیث میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انبیاء کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا 100,024,000، 1,24,000۔ الرسل من ذالک 315 جمن غفیرن، اور ان میں جو رسول ہیں وہ 315 ہیں۔ اب یہ روایات آئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب حدیث پاک میں ایک تعداد آئی ہے تو پھر انبیاء کی تعداد عدد حتمی طور پر ذکر کرنا کیوں دوسری حدیث میں تو آئی ہے؟ دیکھیں بات یہ نشین فرما لیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو یقینی طور پر حتمی طور پر تعداد بیان نہ کرے۔ کیوں؟ یہ جس حدیث میں ہے وہ خبر واحد ہے، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے ظن کا فائدہ ہوتا ہے، گمان کا ہوتا ہے، اور اعتقاد اور قطعیت کا فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے درجہ یقین میں تعداد نہ بتائی جائے، یہ وجہ ہے۔ اس لیے بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ وافضل الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چونکہ نبوت کمال علمی ہے، تو جس نبی کے پاس جتنا علم ہوگا وہ نبی اتنا ہی دوسرے انبیاء سے افضل ہوگا۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم جمیع انبیاء کا ہے، تو ہمارا نبی تمام انبیاء سے افضل، اس بات امت کا اجماع ہے۔ والملائکۃ عباد اللہ تعالی عاملون بامرہ ولا یوصفون بذکورۃ ولا انوثہ، انبیاء ملائک فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، نہ ان کو مذکر کہہ سکتے ہیں نہ ان کو مؤنث کہہ سکتے ہیں، یعنی فرشتے نہ ہی تو مرد ہوتے ہیں نہ ہی فرشتے عورتیں ہوتی ہیں۔ مرد اور عورت تب ہے جب ان سے سلسلہ نسل کا چلنا ہو، تو جب ان سے نسل کا سلسلہ نہیں چلنا تو اس لیے ملائکہ کے بارے میں یہ کہنا مذکر ہے مؤنث ہے، یہ درست نہیں۔ باقی ملائکہ کے ذمے بہت سارے کام ہیں، ملائکہ کی تعداد کیا ہے، یہ تفصیلی باتیں وہ ہیں جو دلائل کے ساتھ میں شرح فقہ اکبر میں بیان کر چکا ہوں۔ وَلِلَّهِ تَعَالَى كُتُبٌ أَنزَلَهَا عَلَىٰ أَنبِيَائِهِ وَبَيَّنَ فِيهَا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ، اللہ تعالیٰ کی کئی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نازل فرمائی، ان کتابوں میں اوامر، نواہی، وعدے اور وعیدیں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں یہ ذہن نشین فرما لیں، وہ تمام برحق اور سچے ہیں۔ ان کتب میں جو صحائف میں احکام بیان کیے برحق اور سچے ہیں، اور قرآن کریم آخری کتاب ہے، باقی کتب کے لیے ناسخ ہے، باقی تمام کتب منسوخ ہو چکی ہیں، اب یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے اور قرآن کریم افضل کتاب ہے۔ وَالْمِعْرَاجُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَى حَقٌّ، معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی جسد دنیوی کے ساتھ، جسد خاکی کے ساتھ، حالت بیداری میں آسمان کی طرف، پھر آسمان سے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا لے جانا، یہ بالکل برحق ہے۔ معراج کے کتنے حصے ہیں؟ عام مفسرین کا اور علماء کا خیال یہ ہے کہ 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسے اسراء کہتے ہیں، بیت المقدس لے کر ملأ اعلیٰ تک اسے معراج کہتے ہیں، اور ان دونوں حکم کا یہ ہے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ نص قرآنی ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک یہ وہ حصہ ہے کہ جس کا انکار کفر نہیں بلکہ اس کے انکار سے انسان مبتدع فی العقیدہ ہوتا ہے۔ بعض کی رائے کہ معراج کے 3 حصے ہیں۔ بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، اس کا منکر کافر ہے۔ بیت المقدس سے آسمان دنیا تک کا سفر، اس کا منکر بدعتی اور گمراہ ہے، اور آسمان دنیا سے جنت و عرش تک کا سفر، اس کا منکر فاسق ہے۔ میں تفصیلات نہیں بیان کر رہا، تفصیلات میں نے شرح فقہ اکبر کے اندر بیان کر دی ہیں، ہمارا اس کا ملاحظہ فرما دیا جائے۔ وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ فَتَظْهُرُ الْكَرَامَةُ عَلَىٰ طَرِيقِ نَقْصِ الْعَادَةِ لِلْوَلِيِّ مِنْ قَطْعِ الْمُسَافَةِ بَعِيدَةٍ فِي الْمُدَّةِ الْقَلِيلَةِ وَظُهُورِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ وَالطَّيْرَانِ فِي الْهَوَاءِ وَكَلَامِ الْجَمَادِ وَالْعَجَمَاءِ وَاندِفَاعِ الْمُتَوَجِّهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَكِفَایَةِ الْمُهِمِّ مِنَ الْأَعْدَاءِ وغیر ذلك من الاشیاء۔ اولیاء کی کرامت برحق ہیں، اور یہ اولیاء کی کرامت ظاہر ہوتی ہے نقص عادت کے طور پر، روٹین سے ہٹ کر، یہ اور جیسے بہت لمبا فاصلہ تھوڑے وقت میں طے ہو جائے، اور کہیں سے کھانا نظر آ جائے، پینا آ جائے، ضرورت کو لباس مل جائے، پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا
اور اسی طرح بے جان کا یا بے زبان کا بات کرنا یا کسی مصیبت کا ٹل جانا، کسی مہم دشمنوں سے کافی ہو جانا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں اگر یہ پیغمبر سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ وَذَيَكُونُ ذَلِكَ مُعْجِزَةً لِلرَّسُولِ الَّذِي ظَهَرَتْ هَذِهِ الْكَرَامَةُ لِوَاحِدٍ مِّنْ أُمَّتِهِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِهَا أَنَّهُ وَلِيٌّ وَلَنْ يَكُونَ وَلِيًّا إِلَّا أَن يَكُونَ مُحِقًّا فِي دِيَانَتِهِ وَدِيَانَتُهُ الْإِقْرَارُ بِرِسَالَةِ رَسُولِهِ۔ یہ بات بڑی اہم بیان فرمائی ہے کہ جو ولی کی کرامت ہے، فرماتے ہیں ولی کی کرامت در حقیقت یہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، یعنی اس ولی سے کرامت اس بنیاد پر ہے کہ یہ ایمان لایا ہے پیغمبر کی رسالت پر، تو یہ دیکھنے میں تو ولی کی کرامت ہے، لیکن ولی سے کرامت کا ظہور ہونا یہ بھی پیغمبر کا ایک قسم کا معجزہ ہے کہ نبی کے کلمہ گو کے ہاتھ پر اللہ نے خرق عادت یہ چیز ظاہر فرما دی ہے۔ وافضل البشر بعد نبینا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ثم عمر الفاروق رضی اللہ عنہ ثم عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ثم علی المرتضی رضی اللہ عنہ وخلافتهم ثابتۃ علی هذا الترتیب ایضا والخلافۃ 30 سنہ ثم بعدها ملک و امارۃ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین شخص ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان ذو النورین ہیں، پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس ترتیب پر ان کی افضلیت ہے اسی ترتیب پر ان کی خلافت ہے، یعنی پہلے خلیفہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور یہ خلافت 30 سال ہے، اور 30 سال کے بعد پھر یہ بادشاہت ہے۔ خلافت یہی ہے جو میں نے آپ خدمت میں عرض کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے، عمر فاروق کی خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن ہے، عثمان غنی کی خلافت 12 سال 11 دن ہے، حضرت علی المرتضی کی خلافت 4 سال اور 9 ماہ ہے، یہ تقریباً 30 سال بنتی ہے۔ والمسلمون لا بد لهم من امام يفوته يقوم بتنفيذ احکام واقامت حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم واخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق واقامت الجمع والآيات وقتل المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة للحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين لا اولیاء لهم وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الامور۔ فرماتے احکام شرعیہ کے نفاذ کے لیے خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، اور یہ خلیفہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی وجہ نمبر 1 اسلامی احکام کا نفاذ، لوگوں کو شریعت کا پابند کرنا، نمبر 2 مجرمین کو شریعت کے مطابق سزائیں دینا، نمبر 3 اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنا، نمبر 4 دشمن کے مقابلہ میں اسلامی لشکر تیار کرنا، نمبر 5 لوگوں سے زکوٰۃ عشر وغیرہ وصول کرنے کی ترتیب بنانا، نمبر 6 جرائم اور مجرمین کا سدباب کرنا، نمبر 7 نماز جمعہ اور عیدین کا قائم کرنا، نمبر 8 مسلمانوں کے باہمی اختلاف کو ختم کرنا، تنازع کی صورت میں فیصلہ کرنا، نمبر 9 شرعی عدالت کے ذریعے گواہی قبول کرنا، نمبر 10 ان لوگوں کا نکاح کرانا جن کا کوئی وارث نہیں، نمبر 11 فتح کی صورت میں مال غنیمت تقسیم کرنا وغیرہ۔ ثم ينبغي ان يكون الامام ظاہرا لا مختفیا ولا منتظرا۔ خلیفہ وقت کا ظاہر ہونا ضروری ہے، نہ تو خلیفہ تاکہ لوگ معاملات میں لوگ اس طرف رجوع کریں، خلیفہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے غائب بھی نہ ہو، اور نہ ایسا ہو جس کے ظہور کا انتظار کرنا پڑے، نہ تو خلیفہ غائب ہوتا ہے نہ خلیفہ منتظر ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ مِن قُرَيْشٍ، اور خلیفہ کے لیے یہ ہے کہ وہ قریشی ہو، وَلَا يَكُونُ مَغَيْرُهُمْ، اور اہل قریش کے علاوہ کسی اور طبقے سے نہ ہو، وَلَا يَخْتَصُّ بِبَنِي ہاشم اولاد علی رضی اللہ عنہ، لیکن قریش میں سے ضروری نہیں کہ وہ بنو ہاشم یا اولاد علی سے ہو۔ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ أَن يَكُونَ مَعْصُومًا، اور امامت کے لیے امام کا معصوم ہونا بھی شرط نہیں۔ وَلَا يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ، اور نہ اس کا باقی زمانے کے لوگوں سے افضل ہونا ضروری ہے۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَایَةِ الْمُطْلَقَةِ الْكَامِلَةِ سَائِسًا قَادِرًا عَلَىٰ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ، خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامل طور پر ولایت مطلقہ کی اہلیت رکھتا ہو، مسلمان، آزاد، مرد، عاقل، بالغ ہو، سائس، اپنی رائے، بصیرت اور قوت سے مسلمانوں کی اجتماعی امور انجام دینے کی صلاحیت اور اختیار رکھتا ہو، وحفظ حدود دار الاسلام و انصاف المظلوم من الظالم، احکام نافذ کرنے پر قادر ہو، اسلامی سرحدات کی حفاظت کر سکتا ہو، ظالم سے مظلوم کا حق دلا سکتا ہو۔ ولا ينعزل الامام بالفسوق والفجور والجور، بالفسق والجور، فسق و ظلم کر سے خود بہت منصب حساب سے یہ معزول نہیں ہوتا۔
یہاں بات ذہن نشین فرما لیں، ان نے فرمایا کہ دیکھیں خلیفہ کا وقت خلیفہ کا مقصد ضرورتیں لوگوں کی پورا کرنا ہے۔ جب خلیفہ غائب ہوگا یا منتظر ہوگا تو ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ ایک دوسری یہ بات کہ خلیفہ وقت کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے۔ قریشی ہونا یہ حقیقت خلافت کی شرط ہے، نفس خلافت کی شرط نہیں۔ یعنی دو شخص ہیں، دونوں متقی ہیں، دونوں مدبر ہیں، دونوں میں صلاحیت موجود ہے، ایک قریشی ہے اور ایک غیر قریشی ہے، تو قریشی ہونا وجہ ترجیح ہے، یہ نہیں کہ قریشی ہونا شرط ہے۔ قریشی ہوگا تو خلیفہ ہوگا، قریشی نہیں ہوگا تو خلیفہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر ایک غیر قریشی ہے اور خلافت کا اہل ہے اور دوسرا قریشی ہے اور خلافت کا اہل نہیں ہے تو ترجیح غیر قریشی کو ہوگی، قریشی کو ترجیح نہیں ہوگی۔ جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، نماز ہر شخص کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، وہ جس نیک ہو یا فاسق اور فاجر ہو، لیکن صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے۔ فاسق سے مراد یہ نہیں کہ وہ فاسد العقیدہ ہو، فاسد العقیدہ شخص کے پیچھے نماز مکروہ تعلیمی ہے، اگر پڑھ لی گئی تو واجب الاعادہ اس کا لٹانا ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہر کسی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ عملی اعتبار سے کمزور ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، اور ہر شخص کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، وہ نیک ہو یا فاسق اور فاجر ہو، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ کافر ہے تو کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حق میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِلْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ الَّذِينَ بَشَّرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 10 صحابہ کرام جن کا ایک مجلس میں نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونا قرار دیا، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اسی طرح ان کو عشرہ وشرہ بالجنہ جنتی کہیں۔ وہ 10 کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد اور سعید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس قدر خوش نصیب یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وطلحة فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ ونرى المسح على الخفین فی السفر والحضر۔ دیکھیں وضو، ہمارا سنت سفر اور حضر دونوں میں موضوع پر مسح کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ وضو میں پاؤں کو دھونا چاہیے، لیکن اگر موزہ چمڑے کا پہنا ہو تو اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ اون اور سوت کی پہنی ہوئی باریک جرابیں، ان پر مسح کرنا ٹھیک نہیں۔ اگر مسح کریں گے تو وضو نہیں ہوگا اور اس حالت میں پڑھے جانے نماز نہیں ہوگی۔ موضوع پر مسح کرنے کے لیے شرائط: نمبر 1، موزہ مکمل طہارت کی حالت میں پہنا ہو، یعنی مکمل وضو کیا ہو اس کے بعد موزہ پہنے۔ اب اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر آدمی باقی اعضاء کو دھو لے، سر کا مسح کرنا ہے تو پاؤں کی بجائے موزے پر مسح کر لے۔ نمبر 2، موزہ اتنا اونچا ہو کہ ٹخنوں کو چھپا لے، ٹخنے تک آئے۔ نمبر 3، موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو، وگرنہ مسح نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی جراب ایسی ہے جو موزے کی طرح ہے اس پر مسح کرے تو گنجائش ہے، لیکن موزے کی طرح کون سی جراب ہوتی ہے؟ اس میں 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پنڈلی پر بغیر باندھے ہوئے قائم رہ سکے، یعنی جراب آپ نے پہنی ہو اتنی موٹی ہو کہ اس کو باندھنا نہ پڑے، ربڑ نہ ہو، پلاسٹک نہ ہو، زپ نہ ہو، خود بخود وہ کھڑا ہو سکے، اتنا موٹا کپڑا۔ نمبر 2، ان میں پانی نہ چھنے، ان میں یعنی اوپر پانی گرائیں تو پانی اتر پر پاؤں تک نہ پہنچے۔ نمبر 3، اس میں کم از کم 3 میل کی مسافت بغیر جوتے کے سفر کرنا ممکن ہو، کم از کم 3 میل یعنی 4.8 کلومیٹر تقریباً، تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ ٹھیک نہیں۔ ولا نحرم نبیذ التمر، ہم اہل سنت نبیذ تمر کو حرام نہیں کہتے۔ نبیذ تمر کھجور کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا جائے، ان میں اچھی طرح جوش پیدا ہو، یہ نبیذ تمر ہے، لیکن اگر اس میں نشہ آ گیا تو پھر حرام ہے، اب جائز نہیں۔ وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ، کوئی بڑے سے بڑا ولی نبی کے مقام کے برابر نہیں پہنچ سکتا، بلکہ ساری کائنات کے سارے ولی مل کر ایک نبی کے مقام کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔
ولا یصل العبد الی حیث یسقط عنہ الامر والنہی، کوئی بندہ کبھی بھی اس حالت نہیں پہنچ سکتا کہ اس کو شریعت کا امر و نہی ساخط ہو جائے، یعنی موت تک شریعت کی پابندی لازم ہے۔ یہ جو کہتے ہیں فلاں بندہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ والنصوص تحمل على ظواہرها والعدول عنها الى معانی يدعیها اہل الباطن الہاد، نص کو، آیت یا حدیث کو اپنے ظاہری معنی پر رکھنا چاہیے۔ نص کا ظاہری معنی بلا وجہ چھوڑ کر باطنی معنی کی طرف جانا یہ الہاد اور گمراہی ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ آیت یا حدیث کو ظاہری معنی پر رکھیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پر ظاہری معنی کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جہاں ظاہری معنی کو چھوڑنا جائز ہوتا ہے۔ اس پر میں نے تفصیل سے بات اپنی اصول عقائد والی کتاب میں کی ہے، اور اس پر میں نے بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، آپ اس کو سن بھی لیں اور پڑھ بھی لیں۔ لیکن کچھ صورتیں میں ذکر کرتا ہوں اختصاص۔ نمبر 1، لغوی اور ظاہری معنی مراد لینا اگر ممکن نہ ہو تو پھر نص میں تعویل کرنی پڑے گی، بغیر تعویل کے نص پر عمل ممکن نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ظاہری معنی کے خلاف دلیل یقینی موجود ہو تو پھر بھی نص کے اندر تعویل کرنی پڑے گی، ظاہر پر عمل ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہ دو میں نے وہ مقام بیان کیے کہ جہاں پر ضروری ہے، باقی بات سے جہاں پر گنجائش ہے اس کی تفصیلی بات آپ اصول عقائد میں دیکھ لیں۔ چند کفریہ باتیں۔ ورد النصوص کفر، نصوص کو رد کرنا، انکار کرنا یہ کفر ہے۔ واستحلال المعصیت کفر، گناہ کو حلال سمجھنا بھی کفر ہے۔ والاستہانۃ بہا کفر، گناہ کو معمولی سمجھنا بھی کفر ہے۔ والاستہزاء بالشریعۃ کفر، شریعت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ والیئس من اللہ تعالیٰ کفر، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جانا بھی کفر ہے۔ والامن من اللہ کفر، اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونا بھی کفر ہے۔ وتصدیق الکاہن بما یخبر به عن الغیب کفر، کاہن جو غیب کی خبر دے اس کی تصدیق کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اس کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اس میں کبھی بھی غفلت سے کام نہیں لینا۔ والمعدوم لیس بشیء، معدوم کچھ بھی نہیں۔ معدوم کا معنی کیا ہے؟ ایسی چیز کہ جس کا خارج میں وجود بھی نہ ہو، ایسی چیز کہ جو معدوم ہو، خارج میں اس کا وجود بھی نہ ہو، اور نہ ہی حقیقتاً کوئی ایسی چیز ہو، اس کو شے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اہل سنت اشاعرہ کا مذہب اس کو شے نہیں کہہ سکتے، معتزلہ کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کو فرماتے ہیں والمعدوم لیس بشیء، معدوم شے نہیں، یعنی جس کا وجود بھی نہ ہو، جس کی کوئی حقیقت بھی نہ ہو، اس کو بھی آپ شے کہ نہیں کہہ سکتے۔ وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم، جو دنیا سے چلے گئے ہیں کوئی زندہ لوگ ان کے لیے دعا کریں، میں ان کے لیے صدقہ کریں تو اس کا اموات کو نفع پہنچتا ہے۔ واللہ تعالی یجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ بس دعا کی شرائط آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کھانا پینا حلال ہو، دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے، غفلت سے بچا جائے، دعا میں قطع رحمی یا گناہ کا سوال نہ کیا جائے، عبادت کر کے دعا کی جائے، پہلے اللہ کی حمد، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اپنے کسی نیک عمل یا اللہ کسی محبوب بندے کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے، ہاتھ پھیلائے جائیں، خود کو محتاج سمجھا جائے، قرآن و سنت میں منقول دعا کا اہتمام کیا جائے، آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لیا جائے۔ اس کے لیے آپ میری کتاب اللہ سے مانگیے، ملاحظہ فرما لیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ انسان جو بھی دعا اللہ سے مانگتا ہے اس کی دعا رائگاں نہیں جاتی، یا تو جو مانگا ہے اللہ وہی دیتے ہیں، یا جو مانگا وہ نہیں دیتے، اس کے بدلے میں آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا وہ بھی نہیں دیتے، مصیبت بھی نہیں ٹالتے، دعا کو محفوظ کرتے ہیں، اس کا اجر قیامت کے دن دیں گے۔ بعض روایات میں جب انسان کو دنیا میں وہ دعائیں جو مانگی تھی اس پر کچھ نہیں ملا، قیامت کے دن جب اس کا اجر ملے گا تو بندہ خواہش کا اظہار کرے گا، کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ وما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ من خروج الدجال ودابۃ الارض ویاجوج وماجوج ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق، قیامت کی وہ علامات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں وہ برحق ہے۔ یاد رکھنا علامات قیامت دو قسم کی ہیں، بعض وہ ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں، بعض وہ جن کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے لے کر حضرت مہدی کے پیدا ہونے تک یہ علامات صغریٰ ہیں۔ حضرت مہدی کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت کے آنے تک علامات کبریٰ ہیں۔ علامات صغریٰ میں سے چند یہ ہیں: علم کا ختم ہونا، جہالت کا پھیل جانا، شراب کا بکثرت پیا جانا، زنا کا عام ہونا، مردوں کی تعداد کم جبکہ عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہونا، مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھنا، امانت میں خیانت کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاوان اور بوجھ سمجھنا، دینی تعلیم کو دنیوی مقصد کے لیے حاصل کرنا، بیوی کی بات ماننا اور والدہ کی نافرمانی کرنا، دوست کو قریب کرنا اور والد سے دوری اختیار کرنا، مساجد میں شور و غل کی آوازیں بلند کرنا، قبیلہ کی سرداری بدکار آدمی کے ہاتھ آنا، کمینوں کا قوم کا ذمہ دار بننا، شرعی لوگ عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کرنا، گانے اور موسیقی کے آلات کا عام ہونا، امت کے آخری دور کے لوگوں کا پہلے دور کے لوگوں پر لعنت بھیجنا۔ علامات کبریٰ: خروج دجال، دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج اور ماجوج دو پہاڑوں کے درمیان مضبوط دیوار میں بند ہیں ان کا نکلنا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، دابۃ الارض جانور کا نکلنا، حضرت مہدی رضوان کی آمد۔ میں نے تفصیلات اس پر نہیں بیان کی، اور آگ کا نکلنا اور لوگوں کا آخر میں دنسانا جانا، ایک خصوص مغرب میں ہوگا، ایک مشرق میں، جزیرۃ العرب میں، یہ علامات قیامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے تیاری کرنے کی موت کی توفیق عطا فرمائے۔ والمجتہد قد یخطی وقد یصیب، مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد میں کبھی خطا ہو جاتی ہے، کبھی اس کا اجتہاد درست ہو جاتا ہے۔ اجتہاد میں خطا ہو تو ایک اجر ملتا ہے، اجتہاد درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ ورسول البشر افضل من رسل الملائکہ ورسل الملائکۃ افضل من عامۃ البشر وعامۃ البشر افضل من عامۃ الملائکہ، انسانوں میں سے جو رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں، اور فرشتوں کے رسول عام انسانوں سے افضل ہیں، اور عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس کی تفسیر میں عرض کرتے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما رہے۔ نمبر 1، انبیاء و رسول علیہ السلام مقربین ملائکہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، حاملین عرش وغیرہ سے افضل ہیں۔ مقربین ملائکہ اور دیگر ملائکہ، دیگر ملائکہ اور خواص بشر، اولیاء، اتقیاء، صلحاء سے افضل ہیں۔ نمبر 3، خواص بشر عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ نمبر 4، عام ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہیں۔ یہ تفصیل ذہن نشین فرمائیں گے تو کبھی بھی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں العقائد النسویہ کا متن بیان کیا ہے، متن کو حل کیا ہے، متن میں موجود عقائد پر دلائل نہیں دیے، اس پر دلائل میں دیتا رہے تو مقصد صرف کتاب کا متن حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقائد پڑھنے کی، سمجھنے کی، پوری امت میں اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ عقائد کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔